بزرگوں، بھائیو عزیزو، خطاب کا موضوع ہے امیر المومنین داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ تعالی سبحان اللہ وجہ الکریم کی شخصیت۔ آپ کا تعلق اس جماعت سے ہے سبحان اللہ جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ آپ صحابی رسول ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، چچا کے بیٹے۔ ماشاء اللہ 7 سال یا 10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ صحابی کا معنی ہے ساتھی۔ 1,40,000 یا کم و بیش صحابہ تھے۔ سبحان اللہ ان تمام صحابہ میں بالغ لوگوں میں، بالغ مردوں میں سے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ سبحان اللہ اور بچوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ خواتین میں سب سے پہلے جس خاتون نے اسلام قبول کیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ آپ کے بہت سارے فضائل اور مناقب ہیں سبحان اللہ اور بہت ساری خصوصیات ہیں جو صرف آپ کے ساتھ خاص ہیں۔ سبحان اللہ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ مولود کعبہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی والدہ ماجدہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی تھیں۔ سبحان اللہ 3 چکر لگائے یا 4 تو ولادت کے آثار شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ اب آپ گھر دور تھا، گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، تو غیب سے آواز آئی سبحان اللہ کہ اللہ کے گھر کے اندر آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ کی ولادت ہوئی بیت اللہ شریف کے اندر۔ پیدائش کے بعد آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں نہیں کھولی۔ بہت پریشان ہو گئی۔ جب بیت اللہ شریف سے باہر نکلی
پھر بھی آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ گھر گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ نے مبارک دی تو آپ کی گود میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو پیش کیا گیا۔ جب آپ کی گود میں گئے تو اس وقت پھر انہوں نے آنکھیں کھولی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ اللہ کے گھر میں تھے تو اس وقت آنکھیں نہیں کھولی، تو آپ کی گود میں آئے تو آپ نے آنکھیں کھولی۔ تو آپ کو یہ اعزاز ملا کہ نگاہ مصطفیٰ جب ان کے چہرے پر پڑی تو جمال مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھوں کے اندر روشنی آئی۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی ان آنکھوں سے جس شخصیت کا دیدار کیا وہ جمال مصطفیٰ تھا۔ اس جمال مصطفیٰ کی برکت سے رب کائنات نے ان کو یہ اعزاز اور یہ اکرام عطا فرمایا۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ جی یہ حضرت علی کی معراج تھی، میرے آقا کریم کی معراج کا یہ مہینہ ہے، 27 رجب کو معراج مصطفیٰ ہے۔ آقا کریم کی معراج کیا ہے کہ آپ نے سر مبارک کی ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، یہ سرکار کا معراج ہے۔ اور حضرت علی کی معراج کیا ہے کہ انہوں نے آپ کی گود میں آتے ہی اپنی ان نگاہوں سے جمال مصطفیٰ کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی جی رجب کے مہینے میں عطا کیا گیا، رجب کے، اور حضرت علی کو بھی معراج رجب کے مہینے میں عطا کیا گیا۔ 13 رجب کو آپ کی ولادت ہے۔ دوسری آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے دوسری پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ دوسری خصوصیت یہ کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں، اور ان کو معراج بھی رجب میں نصیب ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کی 27ویں کو رب کا دیدار کیا، اور 13 رجب کو حضرت علی نے دیدار مصطفیٰ کیا۔ آپ کو کہا جاتا ہے علی کرم اللہ تعالی وجہہ، کہتے ہیں نا، باقی صحابہ کے لیے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت حضرت علی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کرم اللہ وجہہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے مبارک کو عظمت عطا کی ہے۔ تو یہ آپ کے لیے مختص ہے، کرم اللہ وجہہ۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب آپ کے پاس حضرت علی آتے ہیں تو آپ ان کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، ادھر ادھر آپ نہیں دیکھتے، صرف ان کے چہرے کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو رب کائنات نے ان کے چہرے کو عظمت عطا کی ہے، فضیلت عطا کی ہے، برکت عطا کی ہے، اس لیے میں ہر وقت ان کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ جی ثواب، کیا ثواب؟ ان کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے، یعنی اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔
پھر ثواب کی کوئی حد نہیں بیان کی. جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ثواب ہے، اس ثواب کی حد مقرر ہے، اس کے مطابق فرشتے ہمارے نامہ اعمال میں نماز کا ثواب لکھتے ہیں. لیکن اس ثواب کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یعنی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے جب ان کے چہرے کو دیکھا جائے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. اور جو شخص ایک مرتبہ والد اور والدہ کے چہرے کو محبت اور پیار سے دیکھے، غصے والی نگاہ سے نہ دیکھے، نفرت والی نگاہ سے نہ دیکھے، محبت والی نگاہ سے دیکھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. ہم حج کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، جی عالم بھی حج کے لیے جاتا ہے، حافظ بھی حج کے لیے جاتا ہے، تاجر بھی حج کے لیے جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں شورٹی مل جائے، ضمانت مل جائے کہ تیرا حج قبول ہو گیا. جی عالم حج کرتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں اس کے حج کی قبولیت کی. تاجر حج کرتا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں اس کے حج کے قبول ہونے کی. حافظ حج کرتا ہے تو اس کے حج کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے محبت کی نگاہ سے اپنے والد کے چہرے کو دیکھا تو اسے اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے. آج ہمارے دلوں پر زنگ ہے، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر وہ روشنی نہیں ہے جس روشنی سے ہم اللہ کا ادب کر سکیں، اللہ سے پیار کر سکیں، اللہ کے رسول سے پیار کر سکیں، اپنے ماں باپ سے محبت کر سکیں. اس زنگ کی وجہ سے، اس غلاظت کی وجہ سے، اس نجاست کی وجہ سے جو ہمارے دلوں اور نگاہوں میں موجود ہے، ہم اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام نہیں کرتے. کتنا بڑا اعزاز ہے. ارشاد فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اسے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. ہمارے معاشرے میں بے برکتی کیوں ہے؟ ہمارے رزق میں برکت نہیں، ہمارے علم میں برکت نہیں، ہماری عبادت میں برکت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام نہیں کرتے. ماں باپ کے نافرمان ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں ماں باپ کے ادب کا ذکر کیا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت اور پیار کی نگاہ سے دیکھا اسے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. اور جو نافرمان ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس نافرمان شخص کو دنیا میں بھی عذاب ملتا ہے، قبر میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. دنیا کا عذاب کیا ہے کہ اس پر معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے، بھوکا فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، اس کی دکان میں برکت نہیں ہوتی، اس کے کسی عمل میں برکت نہیں ہوتی. یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا. یہ تو دنیا میں ہے نا. وہ یہ نہ سمجھے جی میں نافرمانی کرتا ہوں تو میں بچ جاؤں گا. دنیا میں بھی نہیں بچتا، قبر میں بھی نہیں بچتا اور آخرت میں بھی نہیں بچتا. سمجھ رہی ہے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی نے بھی سوال کیا ہوگا کہ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو 100 مرتبہ پیار کی نگاہ سے دیکھا تو فرمایا اسے پھر 100 حج مقبول کا ثواب ملے.
تو ماں باپ کے حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، اور ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت۔ بیت اللہ شریف، سبحان اللہ، بیت اللہ شریف کا طواف بھی عبادت ہے، اور اگر کوئی بیت اللہ شریف کو دیکھے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید، قرآن مجید کا پڑھنا بھی عبادت، کہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور عمل کرنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، عمل کرنا بھی عبادت، اور دیکھنا بھی عبادت۔ سبحان اللہ، اگر کسی کوئی نہیں پڑھ سکتا تو صرف قرآن پاک کی زیارت کر لے تو اس کا ثواب ملے۔ سبحان اللہ، یہاں تو کتنی عمر ہو چکی ہوتی ہے لوگوں کے، بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے۔ جی ایسے ہے نا، بوڑھے ہو چکے ہیں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، اور قرآن پاک کی برکت ہے کہ اس کی تلاوت سے دل میں جو زنگ لگ جاتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اس کی تلاوت کی برکت سے دل روشن ہو جاتا ہے، اور جب دل روشن ہوتا ہے تو چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ کون سا علم؟ ایک ظاہری علم ہوتا ہے اور ایک باطنی علم ہوتا ہے۔ کیا؟ ظاہری علم ہے اور ایک باطنی علم ہے۔ یہ سارے ظاہری علم ہیں جو ہم پڑھتے ہیں سکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں، یہ سارے ظاہری علم ہیں۔ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں یہ سب کیا ہے؟ ظاہری علم ہے۔ اور باطنی علم وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اور ولیوں کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، وہ باطنی علم کسی استاد سے حاصل نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالی وہ باطنی علم عطا فرماتا ہے، اور اس باطنی علم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں ہماری تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی۔ وہ زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں اور لوح محفوظ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ لوح محفوظ پر کیا لکھا ہے۔ لوح محفوظ 7 آسمانوں سے اوپر، عرش الہی کے نیچے۔ لوح کہتے ہیں تختی کو، کس کو؟ تختی کو۔ وہ کیسی تختی ہے؟ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھ دیا ہے، سب کچھ۔ یہ جو اب خطاب ہو رہا ہے وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اس میں۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہر خشک چیز اور ہر تر چیز اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کر دیا ہے، اور فرمایا کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی اور بڑی چیز قرآن پاک میں لکھ دی گئی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو قرآن کے ظاہری جو علم تھے وہ بھی عطا کیے گئے، اور جو باطنی علم ہے وہ بھی عطا کیے گئے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے تمام علم، قرآن مجید کے تمام علم بسم اللہ میں ہے۔ کس میں ہے؟ بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کے تمام علم بسم اللہ کی با میں ہے۔
اور فرمایا اس بسم اللہ کے با کے تمام علم اس با کے نقطے میں ہے، اور فرمایا میں اس با کا نقطہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سرکار نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جب تک آپ دروازے سے داخل نہیں ہوں گے تو شہر میں داخل تو نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے یہ جتنے بھی باطنی علوم کے وارث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام، جتنا ان کے پاس باطنی علم ہے وہ سب کا سب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے کہا کہ حضرت قرآن کا دعویٰ ہے کہ تمام علم قرآن پاک میں موجود ہے، تمام علم قرآن مجید میں موجود ہے۔ حبیب تو انہوں نے عرض کیا کہ کئی ایسے علم ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا قرآن پاک میں، سیمیا کا علم، کیمیا کا علم، طبیعیات کا علم اور اس طرح کے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جواب دیا جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کہ تمام علم قرآن مجید میں موجود ہیں، ہماری فہم، ہماری سمجھ، ہماری عقل ناقص ہے، ان علوم کی طرف تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم علوم تک نہیں پہنچ سکتے، ورنہ قرآن مجید میں تو تمام علم موجود ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ سمندر کی تہ میں ہیرے جواہرات قیمتی موتی موجود ہیں۔ جو شخص سمندر کی تہ میں غوطہ لگا سکتا ہے، جس کو غوطہ لگانے کی مہارت ہوگی، غوطہ جانتے ہیں کیا؟ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ٹبی۔ لیکن وہ لمبی ٹبی جس کی ہوتی ہے نا، وہ سمندر کی تہ میں جا کر ہیرے اور جواہرات نکال لیتا ہے جی، اور جو ٹوبی نہیں لگا سکتا وہ ہیرے جواہرات نہیں نکال سکتا۔ تو پھر اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ سمندر کی تہ میں ہیرے جواہرات نہیں۔ یہ تو تیرے اندر کمی ہے کہ تو وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام علم قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر لکھ دیا ہے۔ قرآن اللہ کہتا ہے، اللہ سچا ہے یا نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اور ایک ہوتا ہے مومن اور ایک ہوتا ہے منافق۔ کون؟ منافق کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک منافق ہوتا ہے عمل کا اور ایک منافق ہوتا ہے عقیدے کا۔ کیا؟ عمل اور عقیدہ۔ منافق عمل کا منافق وہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرتا ہے جھوٹا شخص زاہد مومن نہیں، کیا ہے؟ منافق ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ بھی منافق ہے۔ اور تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وعدہ پورا، بہت سارے لوگوں سے قرضے لیے ہوئے ہوتے ہیں، ٹائم پہ قرضہ اس کا واپس نہیں کرتا، یہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو وعدہ خلافی کرنے والا بھی یہ عملی منافق ہے۔ اور عقیدے کا منافق وہ ہے
کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہ کرے، احترام نہ کرے، اور اس کا سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عشق و محبت سے خالی ہو، اس کو کہتے ہیں منافق اعتقادی۔ اور اعتقادی جو منافق ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، پوری سورت نازل فرمائی، اس کا نام ہے سورۃ المنافقون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ان منافقوں کی علامتیں اور نشانیاں بیان فرمائی اور ان کے عقیدے بیان فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھو، جو منافق اعتقادی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، اس کے کلمے کو قبول نہیں کرتا، اس کے حج کو قبول نہیں کرتا، اس کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کرتا۔ تو قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس سے مراد تمام صحابہ کرام، اور ان تمام صحابہ میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر صدیق نے جو مجھ پر احسان کیا، میں دنیا میں اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے احسانات کا بدلہ دے گا۔ تو سمجھ لیا، جھوٹ بولنے والا منافق، وعدہ خلافی کرنے والا منافق، امانت میں خیانت کرنے والا منافق۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مومنین کے سردار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ میں جس کا مولا، اس کے 17 معنی ہیں۔ ولی، مولا، یہ سب ایک ہیں۔ اس کے کتنے معنی؟ ایک معنی نہیں، صرف ایک معنی یہ لیا جائے جس کا میں سردار ہوں، علی اس کے سردار ہیں، یہ کافی نہیں۔ جتنے معنی ہیں اس کے ولی کے، وہ سارے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مولا کا ایک معنی سردار، جس کا میں سردار ہوں، علی اس کا سردار ہے۔ اور دوسرا مولا کا معنی ہے محب۔ محب کا معنی کیا ہے؟ شعر، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مولا ہوں، میں محبت کرنے والا ہوں۔ کس سے آپ محبت کرتے ہیں جی؟ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے، کہ نہیں؟ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا حبب من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ ارشاد فرمائے مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مجھے تمہاری دنیا کی، یہ نہیں فرمایا کہ یہ دنیا میری ہے، فرمایا تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے پسند ہے، خوشبو، کیا؟ خوشبو، بیوی اور نماز۔ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ تو مولا کا معنی کیا ہے؟ محب، محبت کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے، اور کس سے؟ صحابہ سے، اہل بیت سے آپ محبت فرماتے ہیں۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں، سرکار فرماتے ہیں میں جس سے محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرتا ہے، علی بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو مولا کا معنی ایک ہے محب، کیا؟ ایک معنی سردار، دوسرا معنی محب، اور تیسرا معنی مولا کا ہے محبوب۔ کیا؟ میں جس کا محبوب ہوں۔ میں، آپ کس کے محبوب ہیں؟ اللہ کے محبوب ہیں، صحابہ کے محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں،
کس کا؟ معلوم ہوا نبیوں کا ذکر کرنا، ان کی شان بیان کرنا صحابہ کی سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آدم صفی اللہ، کیا ہے؟ صفی اللہ۔ کسی نے کہا کہ حضرت نوح نجی اللہ، کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ، کسی نے کہا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، کسی نے کہا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ارشاد فرمایا جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں اس کی تائید کرتا ہوں، میں تائید کرتا ہوں، مانتا ہوں۔ حضرت آدم صفی اللہ ہے، حضرت نوح نجی اللہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں حبیب اللہ ہوں، میں حبیب اللہ ہوں۔ ایک ہے حبیب اور ایک ہے خلیل۔ حضرت ابراہیم کیا ہے؟ خلیل اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ۔ فرق کیا ہے؟ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح لکھی ہے مرقات، اس میں فرق بیان کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خلیل وہ ہے جو ہر وقت رب کو راضی کرتا ہے، یہ اپنے ہر عمل سے رب کو راضی کرتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔ اور حبیب وہ ہے جس کو رب راضی کرتا ہے۔ خلیل رب کو راضی کرتا ہے اور رب اپنے محبوب کو راضی کرتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ خدا کی رضا، رضا لفظ نہیں ہے، رضا، رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ عظمت عطا فرمائی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب قیامت کے دن میں آپ کو اتنا عطا فرماؤں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب یہ آیت اتری سورہ والضحیٰ کی کہ محبوب میں آپ کو اتنا عطا فرماؤں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا امتی جس کے سینے میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، اگر وہ دوزخ میں ہوگا تو جب تک میں اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں نہیں لے جاؤں گا تو میں رب سے راضی نہیں ہوں گا۔ یہ باتیں وہی کر سکتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ میں رب پر راضی نہیں ہوں، کہہ دو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ مولا کا معنی محبوب، مولا کا معنی محب تو ہو گیا نا، تیسرا معنی محبوب، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ فرمایا میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری محبت کی وجہ سے، جس نے میری محبت کی وجہ سے علی سے محبت کی، علی سے محبت کی تو اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے بغض۔ تو اس لیے اس چیز سے خیال رکھنا چاہیے۔ تو من کنت مولا فعلی مولا، ایک معنی نہیں اس کا، جس کا میں سردار علی اس کا سردار، اور یہی علی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد
آپ کے جانشین کا معاملہ درپیش آیا صحابہ کرام کے سامنے کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے، تو اس وقت تمام صحابہ نے بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ہم ان کو خلیفہ کیوں منتخب کر رہے ہیں، دلیل کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ تمہیں معلوم ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ نے پیغام بھیجا، اپنے حجرے مبارک سے پیغام بھیجا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں، میرے مصلی پر کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں، امام بنے۔ 18 نمازیں تقریباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھائی، تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہم ان کو خلیفہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں امام بنایا، دنیاوی معاملات میں ہمارا نہ دین کے معاملے میں، نماز تو دین ہے نا، دین کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا، تو دنیاوی معاملات میں ہم اپنا امام کیوں نہ بنائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ سمجھ اور فراست عطا فرمائی کہ آپ قرآن پاک کہ تمام علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کو عطا کیے گئے، اور سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جب آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو گھوڑے کی زین ہوتی ہے کہ نہیں، اور دونوں طرف رکاب ہوتے ہیں کہ نہیں، دیکھا ہے کیا ہوتے ہیں؟ بندہ اس رکاب میں پاؤں رکھ کر پھر اوپر بیٹھتا ہے زین پر، تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رکاب پہ قدم رکھتے اور قرآن مجید شروع کر دیتے تھے، جب آپ کا قدم دوسرے رکاب تک پہنچتا تھا تو پورا قرآن پاک ختم ہو جاتا تھا۔ یہ کرامت ہے آپ کی۔ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ مجھ سے پوچھو، جو بھی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ شان تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ یہی فرماتے ہیں سلونی، پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو بے پناہ اور لامحدود علم عطا کیا گیا، اسی لیے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کسی ولی کو باطنی علم نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گدائی اختیار نہ کرے، ان کے گدا بن جاؤ، باطنی علم تمہیں مل جائیں گے، لدنی علم مل جائیں گے، زمین پر بیٹھے ہوں گے نگاہ عرش الہی تک پہنچ رہی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ولی گزرے ہیں، حضرت داتا گنج بخش ولی گزرے، اور اسی طرح حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو باطنی علم عطا فرمایا، اور یہ باطنی علم کہاں سے ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے۔ یہ جتنے بھی چشتی سلسلے کے لوگ ہیں، نقش بندی ہیں، اور اسی طرح سور بردی ہیں، قادری ہیں، اویسی ہیں، یہ سارے کے سارے سلسلے جتنے بھی ہیں دنیا میں، یہ سب روحانی سلسلے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان سب سے یہ سلسلے جاری اور ساری ہیں پوری دنیا میں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مقام کو اور ان کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔